مائرہ اقبال انڈیا سے پوچھتی ہے، میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 4425۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل فارس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے، تو کسریٰ کی جو بیٹی ہے وہ ان کی ملکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس دور میں خواتین کسی با اختیار عہدے پر فائز ہو سکتی ہیں؟ ابتدا اسلام میں کچھ خواتین قائدانہ کردار ادا کرتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ایک کامیاب بزنس وومین تھیں اور کسی حد تک اپنے ملازمین پر اختیار رکھتی تھی۔ کیا خواتین وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ دیکھیے، اپنے ملازمین پر اختیار ہونا وہ تو سب کو اپنے ملازمین پر اختیار ہوتا ہے۔ کاروبار میں بزنس کرنا وہ بھی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آپ اپنے ماتحتوں پر بھی امیر ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے جو حدیث میں تو آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، تو عورت اپنے بچوں پہ نگہبان ہے، تو یہ نگہبانی اپنے بچوں پہ، اپنے ملازمین پہ، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو اس میں مرد کو چھوڑ کر عورت کو حاکم بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے، یہ اس کی مینٹلی جو ہے نا، وہ مردوں جیسی نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کو اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے۔ تو جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، وہ گھبرا جا سکتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے، جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کا مقصد یہ کہ عورت کی جنس میں یہ بات شامل ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بعض عورتوں میں مردوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس ہو، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بعض عورتیں ہیں؟ تو شریعت میں حکم کا مدار عمومی قواعد اور کلیات پر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت کو سربراہ بنایا جائے۔ اور یہ ایک میڈیکل سائنس اس بات کی معترف ہے کہ مرد اور عورت اس میں ایک جیسے نہیں ہوتے، مرد میں جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر کہیں عورت حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے، پھر اس بیس پر اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ عورت ہے لہٰذا ہم بغاوت کریں گے۔ اسلام میں حاکم بننے کے بعد کے اصول الگ ہیں، حاکم کے لیے سلیکشن کے اصول الگ ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کہیں عورت کی سلیکشن ہو رہی ہو اور دوسری طرف مرد کے حاکم بننے میں نقصانات اور بھی زیادہ ہوں، یعنی اس میں جو خرابیاں ہیں، وہ جو سوسائٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ بھئی ایک طرف عورت ہے، عورت کو بھی حاکم بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف مرد ہے، مگر اس مرد میں خرابیاں عورت سے بھی زیادہ ہیں، اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ایجنٹ ہے، یا یہ کہ وہ تو بالکل ہی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، وہ مخلص ہی نہیں ہے۔ تو پھر شریعت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ دو بڑی مصیبتوں میں جب انسان کو اختیار دیا جائے تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ آپ کے پاس آپشن ہی ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، تو اور اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عورت میں ایک عیب ہے کہ یعنی حاکم ہونے کے لحاظ سے کہ وہ عورت ہے، لیکن اس میں دوسرے عیب نہیں ہیں، اور مرد میں ایک عیب تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے مرد ہے لیکن اس میں کوئی دوسرے فالٹ ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ بھی عورت کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث میں عورت کو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، پھر یہ بھی تو ہے نا کہ فاسق آدمی کو اور 2 نمبر آدمی کو بھی تو سربراہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو احون البلیتین کے اصول پر پھر عمل کیا جائے گا کہ دو ٹینشنوں میں سے، جو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاسق آدمی، گنہگار آدمی کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نیک تو ہے مگر اس میں امور سلطنت کی مہارت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے اس کا، اور ایک نیک تو نہیں ہے لیکن تجربے کار ہے، تو پھر تجربے کار کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن بھائی دو مصیبتیں ہمارے سامنے، ایک تو نیک ہے ایک برا ہے، لیکن اس نیک کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ تو ملک کی بالکل لٹیا ہی نہ ڈبو دے کہیں، بالکل ہی نہ بیڑا غرق کر دے، اور ایک تجربے کار ہے، وہ ملک کے ساتھ کسی حد تک مخلص ہے یا تجربہ ہے اس کا، کم از کم چلا سکتا ہے، ایک میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، آپ نے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا دیا اس کو تو وہ تو فوراً کھائی میں گرا دے گا گاڑی، اور ایک نیک نہیں ہے لیکن چلانی آتی ہے گاڑی، تو اس سے امکان ہے کہ شاید ٹھیک چلا لے۔ تو جہاں دو بڑی ٹینشنیں مصیبتیں ہوں گی تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اسلام میں عورت کا سربراہ بنانا اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں، اپنے اختیار سے اور عورت کو آپ سربراہ بنا نہیں سکتے، لیکن اگر ایک طرف عورت ہے، دوسری طرف آپ کو یہ ہے کہ اگر عورت کو نہیں بنایا تو دوسری طرف جو مرد بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو پھر عورت ہی کو ترجیح دی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اختیار کے بغیر اگر کوئی عورت سربراہ بن گئی ہے تو جب بن گئی ہے تو پھر بہرحال اس کی اطاعت واجب ہے، پھر تو غلام جو خلافت کا یا حاکم کا اہل ہی نہیں ہوتا اس کی بھی جب اطاعت واجب ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، تو پھر عورت تو بہرحال غلام سے تو 1000 گنا بہتر ہوتی ہے، تو اس کی تو پھر بھی بہرحال اطاعت کی جائے گی۔